27واں پارہ، آیت نمبر 58 تا 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ گویا وہ لعل اور مرجان موتی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ یعنی جنتی حوریں صفائی میں اور خوش رنگی میں ایسی ہیں جیسے لال اور مونگے پتھر ہے، ان کی طرح۔ جنتی حوروں کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں کی پنڈلیوں کی سفیدی 70 جوڑوں کے اندر سے بھی نظر آئے گی، یہاں تک کہ پنڈلیوں کا گودا بھی نظر آئے گا۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، اور یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اس کے اندر اگر دھاگا ڈالا جائے تو دھاگا آر پار نظر آتا ہے اس میں سے، اتنا صاف پتھر ہے، اس لیے یہ مثال یہاں دی گئی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حور عین کی پنڈلی کا مغز لباس کے 70 جوڑوں کے نیچے گوشت اور ہڈی کے پیچھے سے اس طرح نظر آتا ہے جس طرح شیشے کی سراہی میں سرخ شراب نظر آتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نگاہوں کی لذت ان حوروں کو دیکھنے میں رکھی، تو تم اللہ کی وحدانیت اور اس کی نعمت کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ اور تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اور دنیا میں اس نے اچھے عمل کیے اور اپنے رب کی فرما برداری کی، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس طرح احسان فرمائے گا کہ اسے اس کی دنیاوی نیکیوں پر وہ جزا عطا فرمائے گا جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا عامل ہو تو اس کی جزا جنت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، تم اپنے رب کی نعمت کا انکار کس طرح کر سکتے ہو، حالانکہ اس نے تمہاری نیکی کا ثواب جنت رکھی اور اسے تمہارے سامنے بیان کر دیا تاکہ تم نیک اعمال کر کے اللہ کے ثواب اور اس کے احسان کو پالو۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ان کے علاوہ 2 جنتیں اور ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی جن 2 جنتوں کا ذکر اوپر گزرا ہے، ان کے علاوہ 2 جنتیں اور بھی ہیں، مگر یہ دونوں ان پہلی جنتوں سے مرتبے میں، مقام اور فضیلت میں کم ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 جنتیں تو ایسی ہیں کہ جن کے برتن اور سامان چاندی کے ہیں، اور 2 جنتیں ایسی ہیں کہ جن کے برتن اور سامان سونے کے۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی 2 جنتیں سونے اور چاندی کی، دوسری 2 جنتیں یاقوت اور زبرجد کی ہے۔ یعنی جن جنتوں کا اس آیت میں بیان ہوا، ان کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ دائیں جانب والوں کے لیے ہیں، کیونکہ ان کا مرتبہ ان لوگوں سے کم ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ دونوں جنتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرنے والوں کے لیے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن و انس کے گروہ، اللہ پاک نے پہلے متقی لوگوں کے لیے 2 جنتوں کا ذکر فرمایا، اور اب ان کی فضیلت اور کرامت میں اضافہ کرتے ہوئے 2 اور جنتوں کا ذکر فرمایا، تو تم اپنے رب کے فضل و کرامت کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وہ دونوں جنتیں
نہایت سبز درختوں کی وجہ سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں، یعنی ڈارک گرین ہے دونوں جنتیں، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس آیت میں ان جنتوں کا وصف بیان کیا گیا ہے کہ ان کے پتے اتنے سبز ہیں، گہرے سبز ہیں، ڈارک گرین ہیں، سیاہی کی جھلک دے رہے ہیں، اور یہ انتہائی خوشنما رنگ ہے اور نور نظر کے لیے بہت مفید ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبز رنگ کی طرف دیکھنے سے بصارت میں اضافہ ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن اور انسانوں کے گروہ، اللہ نے تمہارے لیے سبز جنتیں بنائیں، کیونکہ سبز رنگ کی طرف دیکھنے سے بصارت میں اضافہ ہوتا ہے، تو تم اس کی وحدانیت کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان میں دو چھلکتے ہوئے چشمے ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی ان دونوں جنتوں میں پانی کے چھلکتے ہوئے دو چشمے ہیں جن کا پانی ٹوٹتا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان دونوں جنتوں میں اہل جنت پر خیر و برکت کے ساتھ پانی کے دو چھلکتے ہوئے چشمے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان دونوں جنتوں میں اللہ کے پیاروں پر مشک اور کافور کی خوشبو کے ساتھ پانی کے دو چھلکتے ہوئے چشمے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اہل جنت کے گھروں میں مشک اور عنبر کی خوشبو کے ساتھ پانی کے دو چھلکتے ہوئے چشمے۔ اے جن اور انسان کے گروہ، تم میں سے نیک اعمال کرنے والوں کو ایسا عظیم ثواب عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کیا، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟